میری جوان بیٹی شرع پردہ کرتی، وہ بہت دیندار ہو گئی تھی، ساری رات قرآن مجید پڑھتی اور عبادت کرتی۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو میری بیٹی جائے نماز پر بیٹھ کر رو رو کر دعا مانگ رہی تھی کہ اے اللہ مجھے طوائف بنا دے، میں کوٹھے پر ناچا کروں گی۔ بیٹی کی بات سن کر میرا دل کانپ گیا۔ میں نے یہ بات شوہر کو بتائی تو وہ مجھ سے معافی مانگتے ہوئے بولا کہ میں نے بیٹی کے ساتھ، میری کل کائنات میری بیٹی عنایا ہے، مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ ظاہری سی بات ہے، ہر والدین کو اپنے بچوں سے بہت محبت ہوتی ہے، مگر میرے لیے عنایا میری حیات ہے۔ جس دن وہ میری گود میں آئی تھی، میرے شوہر نے مجھ سے صرف ایک ہی بات کہی تھی۔ وہ بولے شمسہ، میری بیٹی کی تربیت بہت اچھی کرنا، اس کی وجہ سے کبھی میرا سر شرم سے جھکنے مت دینا۔ میں نے اس دن ان سے وعدہ کیا تھا، اس کو نبھانے کی ہر لمحہ کوشش کی تھی۔ میرے لیے میرے شوہر کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرا ساتھ ان گھڑیوں میں دیا تھا جب میں اپنے وجود کو ہی بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ خیر عنایا اب 16 برس کی ہو چکی ہے، اس پر حسن کی برسات ہوئی ہے۔ وہ اتنی حسین ہے کہ اس کی آنکھیں دیکھ کر ہی دل رک سا جاتا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو 7 پردوں میں بڑا کیا تھا، اس کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں اسے اسکول بھیجوں، مگر جواد نہیں مانے تھے۔ وہ کہنے لگے میں اپنی بیٹی کو دینی تعلیم دلواؤں گا۔ یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی تھی۔ میں بولی جواد، دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے گی، مگر وہ سختی سے بولے شمسہ، میں اس معاملے میں تمہاری نہیں سنوں گا، میں اپنی بیٹی کو مدرسے میں پڑھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں نے اپنے شوہر کا کہا مان لیا۔ وہ مدرسے سے ہی اپنی دینی تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ اس تعلیم نے اس کے رنگ ڈنگ بدل دیے تھے۔ وہ کم عمری میں ہی بہت سنجیدہ مزاج، رکھ رکھاؤ والی اور نپے تلے انداز میں بات کرنے والی بن چکی تھی۔ جب وہ مدرسے سے گھر واپس آتی تو میں اسے اسکول کی کتابیں گھر پر پڑھا دیتی تھی۔ یوں میری بچی میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ بہت ہی نیک لڑکی تھی۔ خیر اب بھی عنایا کے کمرے سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ میں اندر سے سرشار ہو گئی تھی، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے چونکا دیا تھا۔ عنایا کے کمرے سے موبائل کی آواز سنائی دی تھی، پھر وہ بات چیت کرنے لگی تھی۔ مجھے تو حیرت کا شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ میں نے اپنی بیٹی کو موبائل نہیں لے کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیٹی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہ میرے پاس ہی آ گئی تھی، اس کے ایک ایک انداز سے اجلت ٹپکتی تھی۔ وہ بولی امی، میری ایک دوست کی کال آئی تھی، وہ مجھے بلا رہی ہے، میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ عنایا کا ایک ایک جملہ ہی میری ممتا پر سوال اٹھا گیا تھا۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ عنایا کی کوئی دوست بھی ہے۔ میں بولی عنایا، میں نے تو تمہیں موبائل نہیں لے کر دیا، پھر تمہاری دوست کی کال کیسے آ گئی؟ میں نے سر جھٹکا تھا۔ وہ بولی میری دوست نے ہی مجھے دیا ہے۔ میں بولی عنایا کون سی دوست ہے تمہاری؟ تم نے اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ چڑ گئی تھی، کہنے لگی امی آپ تو سوالوں کی لسٹ کھول کر بیٹھ گئی ہیں، مجھے بس جانا ہے، آپ کو بتا دیا ہے یہی بہت ہے۔ عنایا اتنا کہہ کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ میں نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ میرے اس انداز پر غصے میں آ گئی تھی۔ میں بھی غصے سے بولی اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم اپنی سہیلی سے موبائل لے کر آئی ہو تو انہیں کتنا برا لگے گا۔ وہ ڈٹھائی سے بولی جی بالکل، ابو کو برا لگنا بھی چاہیے، میری عمر کی تمام لڑکیوں کے پاس موبائل ہے، فقط میں ہی سب سے پیچھے رہ گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں گئی ہے، کیونکہ میں اس کی کسی سہیلی سے واقف نہیں تھی۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، جانے کب سے میری بیٹی بدل رہی تھی اور مجھے اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ میں تو اس کی محبت میں ہر چیز سے نظریں بند کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے تو بس یہ مان لیا تھا کہ میری بیٹی بہت سلجھی ہوئی ہے، وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتی، حالانکہ اس کی عمر تو ابھی بہت کم تھی۔ اسی عمر میں تو بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ یا خدایا یہ کیا ہو گیا؟ میں یہ کیوں سوچ کر بیٹھ گئی کہ مدرسے کی تعلیم کے باعث میری بچی ہر برائی سے دور ہو گئی ہے۔ ہاں ایسا ہوا تھا، مگر اب نہ جانے اس کو کیسی دوست ملی تھی
کہ اس کی ساری تربیت مٹی میں مل گئی تھی؟ میں یہ کیوں بھول گئی تھی کہ اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہوتے ہیں۔ خیر، میں پورے گھر میں پریشانی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد انایا گھر واپس آئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، انایا مجھے بتاؤ تم کس سہیلی کے گھر گئی تھی؟ اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بولی، امی آپ بھی تو اپنی سہیلیوں کے گھر جاتی ہیں نا؟ میں نے کبھی آپ سے اس انداز میں پوچھا کہ آپ کہاں گئی تھی؟ اب بس میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ میں بولی، رک جاؤ، آ جانے دو اپنے باپ کو، وہی تمہیں ٹھیک کرے گا۔ میری بات سن کر وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ ایسے حالات میں انسان کو رونا ہی آتا ہے۔ میں خود کو کوسنے لگی۔ نہ جانے انایا کی تربیت میں مجھ سے کہاں بھول چوک ہو گئی تھی۔ میں نہ جانے یوں ہی کتنی دیر صحن میں بیٹھی رہی تھی، جب میں نے اپنے کندھے پر بہت ہی اپنا سا لمس محسوس کیا تھا۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو انایا کھڑی تھی۔ وہ مجھے روتا دیکھ کر پریشان ہو گئی اور میرے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ بولی، امی آپ یوں تو مت روئیں، میں آپ سے اپنے رویے کے لیے معافی مانگتی ہوں۔ امی بس مجھے غصہ اس بات پر آ گیا تھا کہ آپ نے مجھے ساری زندگی دوستی جیسے حسین رشتے سے محروم کیوں رکھا۔ آپ نہ تو مجھے کسی کے گھر جانے دیتی ہیں اور نہ ہی مجھے کوئی دوست بنانے دیتی ہیں۔ اس قسم کی پابندیوں سے میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی دوست کی ضرورت ہے۔ میں بولی، انایا میں اس وجہ سے پریشان تھی کہ تمہیں کہیں کوئی بری دوست نہ مل جائے جو تمہارے اندر سے تمہاری نیک خصلت کو ختم کر دے۔ بس اسی وجہ سے میں نے تمہیں سہیلی نہیں بنانے دی تھی۔ انایا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھایا۔ پھر وہ مجھے میرے کمرے میں لے آئی اور بولی، آپ آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ میں اپنے بستر پر تو لیٹ گئی تھی، مگر میں نے دل میں سوچا کہ انایا اب میری قسمت میں آرام ختم ہو گیا ہے، تم مجھ سے دور ہو گئی ہو۔ رونے کی وجہ سے میرے سر میں درد تھا، اس لیے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی۔ یہ وقت ہم دونوں ماں بیٹی کا عبادت کا ہوا کرتا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے وضو کیا اور جائے نماز لے کر باہر آ گئی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ انایا اب تک اپنی عبادت میں مشغول ہو چکی ہوگی، مگر ایسا نہیں تھا۔ وہ تو آج اپنے کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں ہی اس کو بلا لاتی ہوں۔ جب میں اس کے کمرے کے پاس گئی تو مجھے اس کے کمرے سے گانے سننے کی آواز آنے لگی تھی۔ مجھے بہت شدید دھچکا لگا تھا۔ ایک ہی دن میں مجھ پر نہ جانے کون کون سے پہاڑ ٹوٹنا تھے۔ میں آگے بڑھی اور اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو انایا کو رقص کرتا دیکھ کر میرا تو دل ہی بیٹھ گیا تھا۔ اس سے پہلے میری بچی نے کبھی کوئی گانا نہیں سنا تھا۔ میں جائے نماز پر بیٹھ کر رونے لگی تھی، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنے لگی تھی کہ یا اللہ میری بیٹی کو سیدھے راستے پر لے آ، مجھے پریشانیوں سے بچا لے۔ انایا میرے کہنے میں تو آج کل نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ انایا کے ابو کو بتا دوں کہ ان کی بیٹی ہاتھ سے نکل چکی ہے، مگر میں ڈر گئی تھی کیونکہ میری تربیت پر سوال اٹھنا تھا۔ اگر انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ شمسا میں نے ساری زندگی میں تم سے فقط ایک ہی چیز مانگی تھی کہ تم میری بیٹی کی اچھی تربیت کرنا، تو تم وہ بھی نہیں کر پائی، پھر میں کیا کہوں گی ان سے؟ میں تو اپنے شوہر کی نظروں میں گر جاتی۔ بس یہی سوچ کر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو اپنے طور پر ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں اللہ سے دعا کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے انایا کے کمرے کے دروازے پر دستک دی تو مجھے گانا بند ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر اس نے دروازہ کھول دیا۔ اس کا پورا وجود پسینے سے شرابور تھا۔ میں بولی، انایا تم آج عبادت کرنے باہر کیوں نہیں آئی؟ وہ مسکرا کر بولی، امی میں ڈانس پریکٹس کر رہی تھی۔ میں نے اپنا لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی تھی۔ میں بولی، انایا ڈانس پریکٹس کیوں؟ وہ بولی، کیونکہ مجھے ڈانس اچھا لگتا ہے۔ خیر میں اب بہت تھک چکی ہوں، میں عبادت نہیں کر سکتی، آپ ہی کر لیں۔ میں نے آج محسوس کیا تھا کہ انسان اپنی اولاد کے آگے بہت بے بس ہو جاتا ہے۔ میں کچھ کہے بنا واپس لوٹ آئی تھی۔ فقط ایک دن میں میری بیٹی کی کایا پلٹ گئی تھی۔ پھر مجھے یہ بات یاد آتی کہ ایک ہی دن میں کچھ نہیں ہوتا، بغاوت کی بنیاد بہت پہلے رکھی جاتی ہے۔ ایک دن میں، ایک لمحے میں کوئی بھی باغی نہیں ہوتا۔ میں بہت پریشان ہو چکی تھی۔ اب تو انایا مدرسے بھی نہیں جاتی تھی۔ وہ ہر وقت گانے سنتی تھی، میرے سامنے رقص کرتی تھی۔
میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ یہ سب حرکتیں اپنے باپ کے سامنے نہیں کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ عنایا کی اس دوست کے متعلق جان کر ہی رہوں گی جس نے میری بیٹی کو بھٹکا دیا۔ پورا 1 ہفتہ ہو گیا تھا عنایا مدرسے نہیں گئی تھی۔ اب میرا دل بہت گھبرا گیا تھا، اس لیے میں نے عنایا پر سختی کرنا شروع کر دی تھی۔ اس سختی سے اس نے کیا سدھرنا تھا؟ اب تو وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدتمیزی کرتی تھی۔ ایک دن میں غصے سے بولی، عنایا اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا کہ تم کتنی ہٹ درم ہو چکی ہو تو تم ان کی نظروں سے گر جاؤ گی۔ وہ پوچھیں گے کہ میری بیٹی اتنی بدتمیز کیسے ہو گئی ہے، تو پھر تم کیا جواب دو گی انہیں؟ عنایا بولی، میں ان سے کہہ دوں گی جیسا باپ ویسی بیٹی۔ میں اس کے منہ سے اس قسم کے الفاظ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میں عنایا کو اس کی اصلیت بتا دوں، میں اس کو بتا دوں کہ تم جس باپ کی بات کر رہی ہو وہ تو تمہارا ہے ہی نہیں۔ میں کچھ بھی کہے بنا واپس اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ دراصل میں بہت ہی بدنصیب عورت ہوں، میں اولاد سے محروم ہو رہی تھی۔ مجھے وہ دن بہت اچھی طرح یاد ہیں جب میری ساس نے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میرا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے بانجھ پن کے تانے دیا کرتی تھیں۔ جب میری شادی کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تو میری ساس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ جواد کی دوسری شادی کروا کر ہی رہیں گی۔ ایسے میں جواد نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ انہوں نے مجھ سے اپنی پسند سے شادی کی تھی، پھر انہوں نے اس پسند کی عزت بھی رکھی۔ وہ اپنی والدہ کو ہر دم سمجھاتے رہتے تھے کہ اولاد تو اللہ کی دین ہے، وہ جسے چاہے نوازے اور جسے چاہے بے اولاد رکھے۔ مگر میری ساس کے دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی تھی۔ میری ساس نے اب مجھے طلاق دلوانے کا پکا ارادہ بنا رکھا تھا۔ میں ان حالات سے عاجز آ چکی تھی۔ میں نے جواد سے کہا کہ ہم کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں، مگر وہ میری یہ بات بھی نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ مجھے اللہ سے امید ہے وہ مجھے میرا اپنا بچہ دیں گے۔ ایک دن گھر میں بہت ہنگامہ برپا تھا۔ جواد تو صبح کے نکلے ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر میری ساس نے مجھے گھر سے نکالنا چاہا تھا۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ میری ساس اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ میرا شوہر پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ ان کے ہاتھ میں 2-3 ماہ کی ایک ننھی سی بچی تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی۔ میں آگے بڑھی اور جواد سے وہ بچی لے لی۔ میں بولی، جواد یہ بچی کون ہے؟ وہ بولے، یہ ہماری بچی ہے۔ یہ بات سن کر میں بے انتہا خوش ہو چکی تھی۔ پھر جواد نے بتایا کہ ان کا ایک دوست تبلیغی جماعت میں شامل ہوا تھا۔ وہ تبلیغ کے لیے گھر سے نکلا تھا مگر پھر جنت کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میرے دوست کی بیوی اپنے شوہر کو ایئرپورٹ چھوڑنے ہی جا رہی تھی۔ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ بچی تب گھر میں اپنی دادی کے پاس تھی، اس لیے بچ گئی۔ اس بچی کی دادی بہت بوڑھی تھی، وہ اس بچی کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں اسے گھر لے آیا۔ میں نے اپنے شوہر کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا۔ میری ساس بھی جواد کی بات سن چکی تھی۔ ان کا دل بھی عنایا کے لیے پگھل گیا تھا کہ وہ بیچاری تو بن ماں باپ کے بچی تھی۔ پھر ایک دن میں اور میری ساس جواد کی دوست کی والدہ کے پاس ان کے بیٹے اور بہو کے انتقال کی تعزیت کرنے گئی تھی۔ وہ بار بار ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ کر شکریہ ادا کر رہی تھی کہ ہم نے ان کی بچی کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ جواد نے جب عنایا کو میری گود میں ڈالا تھا وہ بولے تھے، شمسا تم اس کو بچی مت سمجھنا، تم اس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سمجھنا۔ یہ ایک بہت ہی نیک باپ کی بیٹی تھی، اس کی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ روز قیامت میرا دوست میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے سوال کرے۔ میں یہ سب باتیں یاد کر کے رونے لگی تھی۔ ایک بہت ہی نیک والدین کی بچی میری بری تربیت کی وجہ سے اللہ سے دور ہو چکی تھی اور اب خود کے متعلق یہ کہہ رہی تھی کہ میں تو اپنے باپ پر گئی ہوں۔ شام میں عنایا جلدی سو گئی تھی۔ میں نے اس کے کمرے کی تلاشی لینے کی کوشش کی مگر ناکام رہی تھی، کیونکہ وہ تو اپنے کمرے کو اندر سے کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ نہ جانے وہ اتنی عجیب عجیب حرکتیں کیوں کرنے لگی تھی۔ رات گئے جب جواد گھر لوٹے تو وہ مجھے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہنے لگے، شمسا میری زندگی میں یہ بھی دن آنا تھا کہ تم مجھ سے باتیں چھپانے لگی ہو۔ میں جواد کی بات سن کر بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، اللہ نہ کرے کہ ایسا دن کبھی آئے۔ وہ بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ کر بولے، شمسا آج عنایا کے مدرسے سے مجھے فون آیا تھا،
مجھے اس کے استاد نے بتایا کہ آپ کی بیٹی پچھلے 2 ہفتوں سے مدرسے میں نہیں آ رہی۔ مجھے حیرت تو اس بات کی ہے کہ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ میں رونے لگی تھی۔ میں بولی جواد، ہماری بچی کے رنگ ڈھنگ بدل چکے ہیں، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ میری بات سن کر جواد بھی گھبرا گئے تھے، کہنے لگے میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ میں بولی آپ رکیں، میں عنایا کو بلا کر لاتی ہوں، آپ اسی سے سوال جواب کر لیجئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں عنایا کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتی، میرے کانوں میں عنایا کی آواز گونجی تھی۔ کیا وہ کسی کے ساتھ فون پر مصروف تھی؟ میں جلدی سے آگے بڑھی اور اس کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میری بیٹی تو جائے نماز پر بیٹھی تھی، وہ دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے ہوئے تھی، وہ دعا کر رہی تھی، مگر اس کی دعا کے الفاظ سن کر تو میں تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ وہ بولی اے اللہ، تو اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے نا، میری بھی یہ دعا سن لے، مجھے تو ایک طوائف بنا دے۔ تو دیکھ رہا ہے نا کہ میں طوائف بننے کے لیے کتنی سخت محنت کر رہی ہوں، گانے سنتی ہوں، ڈانس کرتی ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ سن نہ پائی تھی، اس لیے بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آ گئی۔ میں بولی جواد، میں نے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ حیران ہوئے اور بولے ہاں کہو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ میں بولی جواد، ہماری بیٹی پچھلے کچھ دنوں سے بہت بدلی سی ہے، اس نے برائی میں قدم رکھ لیا ہے، اپنی سہیلی سے ایک موبائل لے کر آئی ہے، وہ اس میں سارا دن گانے سنتی رہتی ہے اور ناچ گانا کرتی ہے، مگر آج تو حد ہی ہو گئی ہے۔ میں اسے بلانے گئی تو یہ دیکھ کر رک گئی کہ وہ تو دعا میں مصروف ہے، مگر جانتے ہو کیا وہ کیا دعا مانگ رہی تھی؟ وہ طوائف بننے کی دعا مانگ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کیا ہو گیا ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے کیا؟ میں نے جواد کے چہرے پر موت کی سی زردی دیکھی تھی، اس کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر گر گئے تھے۔ پھر وہ ایک دم سے اٹھا اور میرے قدموں میں گر کر رونے لگا اور بولا مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی جواد، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کیونکہ میں عنایا کی صحیح انداز میں پرورش نہیں کر سکی۔ جواد بولا شمسا، اس سب میں تمہارا قصور نہیں ہے، یہ میرا ایک گناہ ہے جو میرے سامنے آیا ہے، یہ میری ایک غلطی ہے جس کی سزا مجھے عمر کے اس حصے میں مل رہی ہے۔ میں بولی جواد، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ جواد بولے شمسا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اور بہت ہی لاڈلی اولاد تھا، میں نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزارنی ہے۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو مجھ سے بہت سی غلطیاں بھی ہوئی تھیں، مگر پھر میں ذرا سنبھل گیا اور مجھے تم سے محبت ہو گئی، پھر میں نے تم سے شادی بھی کر لی، سب کچھ اچھا گزر رہا تھا، زندگی میں بہت سکون تھا، مگر ایک دن میرا دوست مجھے اپنے ساتھ لے گیا، کہنے لگا میں تمہیں جنت کی سیر کروا کر لاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ مجھے کوٹھے پر لے جائے گا۔ میں اس کے ساتھ کوٹھے پر گیا تو مجھے ایک رقاصہ بہت اچھی لگی تھی، میرا اسی لمحے دل پلٹ گیا تھا۔ شمسا، میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی، مگر تم میرے لیے بے معنی ہو چکی تھی۔ اب میں ہر وقت کوٹھے پر پہنچا ہوتا تھا، مگر تم سے ہمیشہ یہی کہا کہ کام کر رہا ہوں وغیرہ وغیرہ۔ میں نے اس سے شادی کرنے کی ٹھان لی تھی، اس لیے میں نے اس پر بہت سا پیسہ بھی لوٹایا تھا۔ یوں شمسا، میں نے تم سے چھپ کر شادی کر لی تھی، مگر یہ میری مہارت تھی کہ میں نے تمہیں اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیا تھا۔ مجھے اس وقت سے بہت خوف آتا تھا کہ اگر تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا تو تم میرا گریبان پکڑ کر مجھ سے سوال کرو گی کہ ہماری محبت کا کیا بنا، تو تمہیں کیا جواب دوں گا۔ انہی دنوں میری بیوی حسن آرا نے مجھے ماں بننے کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ شادی کے پہلے 3 ماہ تو میرے ساتھ رہی تھی، مگر پھر اس کا دل مجھ سے بھر گیا اور وہ واپس اپنے کوٹھے پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے اس کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر ایک دن وہ مجھ سے چوری چھپے ہی فرار ہو گئی تھی۔ میں نے اسے واپس لانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ میری بات نہ مانی۔ اس نے عنایا کو بھی کوٹھے میں ہی جنم دیا تھا۔ میں نے اسے اپنی بچی واپس لینے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ کسی طرح رضامند نہیں ہوئی تھی۔ مجبوراً میں نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام لگا کر اس سے اپنی بچی حاصل کی تھی، مگر تب بھی اس نے مجھے بد دعا دی تھی کہ اللہ کرے تمہاری بیٹی واپس میرے پاس ہی آ جائے۔ شمسا، میں تمہیں یہ حقیقت نہیں بتا سکتا تھا، اس طرح تو تم میری اولاد سے نفرت کرنے لگتی، اس لیے تم سے جھوٹ بولا تھا اور اپنے دوست کی والدہ کا کردار بھی ایسے ہی ایک عورت کو ادا کرنے کو کہہ دیا تھا۔ جواد یہ سب باتیں بتا رہا تھا
جب مجھے کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی تھی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو عنایا کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کانچ کا گلاس چھوٹ کر ٹوٹ چکا تھا۔ پھر وہ جواد کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سر پر رکھا اور بولی، ابو قسم کھائیں میرے سر کی کہ آپ نے جو کہا سچ کہا ہے۔ جواد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور قسم کھا کر اپنی صداقت کا یقین دلا دیا تھا۔ تب عنایا بولی، ابو تو کیا میری ماں جھوٹی ہے؟ ابو جب میں مدرسے سے واپس گھر آتی تھی تو مجھے ایک عورت ملتی تھی۔ اس نے مجھے آپ کے خلاف ورگلایا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے میری ماں سے محبت کی شادی کی تھی، مگر پھر جب میری پیدائش ہوئی تو مجھے ان سے چھین لیا اور انہیں دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیا تھا، کیونکہ آپ کو یہ لگتا تھا کہ اگر میری ماں نے میری تربیت کی تو میں اس جیسی بن جاؤں گی، اس لیے آپ نے اپنی والدہ کے کہنے میں آ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تھی۔ ابو جب میں نے یہ سب سنا تو مجھے آپ لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ مجھے میری ماں کے پاس لے چلو، مگر وہ بولی تمہاری والدہ تم سے تب تک نہیں ملے گی جب تک تم نے اپنے باپ کی بیوی کو طلاق نہیں دلوائی، پھر تم اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں رول کر رات کے اندھیرے میں گھر سے نکل جانا، پھر تمہیں تمہاری ماں ملے گی۔ یہ باتیں سن کر تو ہم لرز گئے تھے۔ حسن آرا شاید عنایا کو بھی اپنا پیشہ اختیار کروانا چاہتی تھی، جب ہی تو وہ جواد سے اس بات کا انتقام لینا چاہتی تھی کہ اس نے عنایا کو اس سے دور کیوں کر دیا۔ خیر میں نے اور جواد نے بہت اچھے طریقے سے عنایا کو ہر بات سمجھا دی تھی۔ عنایا نے بھی ہم سے معافی مانگ لی تھی۔ اب وہ پھر سے سدھر چکی ہے، اس نے تمام بری حرکتوں سے توبہ کر لی ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ناظرین، آپ لوگوں کی اس سٹوری سے متعلق جو بھی رائے ہو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔